وہ بتائے۔ پاکستانی قوم کا 70 سال کا وقت آگے بہت ضائع ہو چکا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ پچھلے 70 سال کی رام کہانی سنانے بیٹھ جاتا ہے اپنے حال پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ حال پر پردہ نہ ڈالا جائے، پچھلے 70 سال کی کہانی نہ سنایا جائے، پچھلے 70 سال اس ملک میں کیا ہوتا رہا وہ ہم سب پاکستانیوں کو پتہ ہے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا نظام بڑا عجیب و غریب قسم کا نظام ہے۔ ملک میں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری حقیقت جانتے ہیں، ان کو سچ معلوم ہے، اس کے باوجود نہ حقیقت کھولنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ سچ کا ساتھ دینے کی۔ اپنی زندگیاں بہت پیاری ہیں، چاہے اس کے لیے ریاست پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل داؤ پر ہی کیوں نہ لگا دیا جائے۔ اپنے پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی اعلیٰ کرسی کے مزے لوٹنا، اس کا تو عجب ہی نشہ ہے۔ صرف مختلف سیمینار میں چلے جانا، مختلف انٹرویو دینا، انٹرویو میں اپنی کچھ ایسے جملے ادا کر دینا جس سے ہم پاکستانی خوش ہو جائیں، ایسے لفظوں کی ادائیگی سے میرے خیال میں آپ کوئی پاکستانی خوش ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کو داد دینے والا۔ حالیہ دنوں میں کسی جج صاحب نے کہا کہ ملک میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، وہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آمریت ہے۔ جب بھی کوئی خطاب کرنا ہوتا ہے تو جنرل ضیاء الحق کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دلوائی، اور یہ پھانسی جو ہے وہ جج صاحبان کی مدد سے دلوائی گئی تھی۔ جج صاحبان بھی وہ والے تھے جو بھٹو کو ناپسند کرتے تھے۔ بھٹو کو پھانسی ہوگی، بھٹو صاحب اگلی دنیا میں چلے گئے تو پھر بعد میں جج صاحب معذرت کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ بعد میں کیا جج صاحب کا اتنا کہہ دینا کہ مجھ پر پریشر تھا، دباؤ تھا، حالات سازگار نہیں تھے، وقت کی ضرورت تھی، تو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اتنا کہہ دینے سے وہ شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا یا اپنے کردہ جرم کی نا سزا پانے میں ہی عافیت سمجھتا۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، وہ یہ کہتا ہے کہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جج انصاف دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، یا ججز کو اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق نبھانے میں دشواری ہو رہی ہے، یا ان کو روکا جا رہا ہے، یا کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان حالات میں ریاست پاکستان کے لیے کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا، یا اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یا اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، یا وہ خود سے یہ سمجھتا ہے وہ نہیں کر سکتا، تو بہتر تو اسی میں ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جج یہ سب کچھ نہ کر رہا ہو، اس کے باوجود اگر جج آئین کے مطابق فیصلے نہ کر پا رہا ہو، ہاتھ میں تھمائے گئے فیصلے ہی صرف پڑھ رہا ہو، اور اپنے اس لالچ میں، اس خوف میں کہ اس سے اس کی کرسی نہ چھینی جائے، اس سے اس کی زندگی کے مزے واپس نہ لیے جائے، پروٹوکول نہ چھینا جائے، اور وہ اپنے وقت کو لمبا کھین کے لے کے چلتا رہے، چاہے پورے 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ اندھیرے میں دھکیلا ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ اگر ایسا جج کسی کے ضمیر نے اگر اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا ہو، ماضی کے واقعہ لے کے بیٹھ کے پاکستانی عوام کو سنانے میں یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ اس نے اپنا حق اور فرض ادا کر دیا گیا، تو یہ اس کا حق و فرض کی ادائیگی نہیں۔ ہمارے قاضیوں کو چاہیے نہ آنے والے وقت کی بات کریں، نہ گزرے ہوئے وقت کی بات کریں۔ وقت بات کرنی ہے تو حال کی بات کریں کہ حال میں اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ بندھے جا چکے اور آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا اور آئین کے مطابق ہی آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا یہ کہہ لیں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں، تو حال کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے، حال کو مد نظر رکھ کر، حال میں پاکستانیوں کو مد نظر رکھ کے، حال میں ریاست قوم کے مفادات کو مد نظر رکھ کر آپ کو چلنا چاہیے اور آپ کو انٹرویو دینا چاہیے۔ حال میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتائیں۔ پاکستانی قوم کا 70 سال کا وقت آگے بہت ضائع ہو چکا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ پچھلے 70 سال کی رام کہانی سنانے بیٹھ جاتا ہے اپنے حال پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ حال پر پردہ نہ ڈالا جائے،
پچھلے 70 سال کی کہانی نہ سنایا جائے. پچھلے 70 سال اس ملک میں کیا ہوتا رہا وہ ہم سب پاکستانیوں کو پتا ہے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں. شکریہ.